ایک چھوٹی سی جماعت ایمان لے کے آئی، اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، وہی جماعت آگے چل کر ایک عظیم جماعت بنی، ایک عظیم قوت بنی، ایک بہادر فوج بنی۔ میرے بھائیوں، اس بابرکت جماعت کو اصحاب رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر لی اور ایمان کی حالت میں اس جہان فانی سے چلا گیا، سب کے سب انبیاء کرام کے بعد ساری انسانیت کے لوگوں سے افضل و اعلیٰ اور عظیم انسان کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے عزیز دوستو، وہ جماعت عظیم کیوں نہ ہو، ان کی تعلیم و تربیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، جن کا تزکیہ نفس ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، جن کے دلوں سے کفر و شرک کو نکال دور پھینکا ہو، حسد و بغض، خود غرضی ان کے دلوں سے پاک اور صاف کی ہو، وہ جماعت عظیم کیوں نہ ہو۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل و عیال، اپنے وطن، اپنے گھر بار، اپنی جائیداد، اپنے مال، ہر چیز کو چھوڑ کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہجرت کی، وہ جماعت عظیم کیوں نہ ہو۔ محترم ساتھیو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے اشارے پر وہ لوگ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے عالم کفر کے ایوانوں سے پٹ جایا کرتے تھے، لڑ جایا کرتے تھے۔ عالم کفر کے ایوانوں میں لرزہ بپا کیا ہوا تھا، زلزلہ، صرف اور صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنے جان و مال کی قربانیاں دی۔ محترم ساتھیوں، وہ جماعت عظیم کیوں نہ ہو۔ بے مثال، بے انتہا قربانیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر بھی دیا اور آخرت کے اندر بھی ان کو خوشخبریاں عطا کی۔ کسی جگہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کسی جگہ فرمایا اولئک هم الراشدون، کسی جگہ فرمایا اولئک هم المفلحون، کسی جگہ فرمایا اولئک هم المتقون۔ میرے عزیز دوستو، انہی اصحاب رسول کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج عالم اسلام پر دین پھیل چکا ہے۔ اس دنیا سے کفر و شرک کے اندھیرے ختم ہو چکے ہیں، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند کرنے والے اصحاب رسول ہی ہیں۔ مشرق و مغرب سے لے کر شمال جنوب تک کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج اٹھنے لگی، صرف اور صرف صحابہ کرام کی محنت کی وجہ سے، ان کے جہاد کی وجہ سے، ان کے مال جان کے نذرانے پیش کرنے کی وجہ سے۔ محترم ساتھیو، عہد صدیقی کے دور میں مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران، کرمان، خراسان علاقے فتح ہوتے گئے۔ حضرت عمر کے دور میں افریقی علاقے، روم کی ریاستیں، جزیرہ قبرص کے علاقے فتح ہوئے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں بلخ، قندھار، دریائے سندھ کے علاقے فتح ہوئے۔ میرے بھائیوں، وہ بہت عظیم جماعت تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، جن کی تربیت خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، وہ عظیم جماعت کیوں نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج اس معاشرے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کی جاتی ہے،
ان کے بارے میں نعوذ باللہ برے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ہم صحابہ پر کوئی اعتراض سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی اعتراض سننے کو ہی تیار نہیں ہے، ہم کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم ان کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ان کو روٹی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ جن نے صحابہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے ہوں ہم اس کو رتی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ میں تیرے لفظ کیوں سنوں؟ میں تیرے لفظ کیوں سنوں؟ کیا میرے صحابہ کی عظمت کے لیے رب کا قرآن کافی نہیں ہے؟ حدیث کافی نہیں ہے؟ آیتیں کافی نہیں ہیں؟ تورات کی مثالیں کافی نہیں ہیں؟ زبور کی مثالیں کافی نہیں ہیں؟ انجیل کی مثالیں کافی نہیں ہیں؟ کیا ان کے تقدس کے لیے اللہ کی قسمیں کافی نہیں ہیں؟ کیا جن گھوڑوں پر وہ بیٹھے وہ گھوڑے زمین پر گئے، زمین پر ان کے پاؤں لگے؟ کیا اللہ نے ان گھوڑوں کی ٹھاپوں کی قسم نہیں کھائی ہیں؟ کیا ان کے سجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی محبت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی عقیدت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی رفعت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی خلافتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کے جنتی ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کے کامیاب ہونے کا ذکر، ان کے کامیاب ہونے کی بات قرآن میں نہیں ہے؟ کیا اولئک هم المفلحون وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک هم الراشدون وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ کیا صادقون وہ نہیں ہے؟ کیا مؤمنون حقا وہ نہیں ہے؟ کیا لہم مغفرہ وہ نہیں ہے؟ کیا رزق کریم وہ نہیں ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم ان کے دلوں کا امتحان نہیں ہوا؟ کیا تقوی ان میں نہیں ہے؟ کیا حامدون وہ نہیں ہے؟ کیا سائحون وہ نہیں ہے؟ کیا راکعون وہ نہیں ہے؟ کیا مؤمنون وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ کیا مفلحون وہ نہیں ہے؟ کیا ان کے ایمان کی نشان نہیں ہے؟ کیا وہ معیار ایمان نہیں ہے؟ کیا وہ ہدایت کا چراغ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی روشنیاں وہ نہیں ہیں؟ کیا ہدایت کے منارے نہیں ہیں؟ کیا ہدایت کی وہ شعائیں نہیں ہیں؟ کیا ہدایت کا پل وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا موٹر وے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی صدائیں وہ نہیں ہیں؟ کیا ہدایت کے پھل وہ نہیں ہیں؟ کیا ہدایت کا روٹ وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے رستے وہ نہیں ہیں؟ کیا ہدایت کی منزلیں وہ نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ تو ایک خوبی کو لے کر کسی کی بدخوبی کو بیان نہیں کرتا، ایک خوبی کو لے کر اس کا سپاہی بن جاتا ہے، اور وہ جن کی خوبیوں سے دنیا بڑی بڑی ہے، کائنات مزین ہے، تو مزین ہے، میں مزین ہوں، جن کی بدولت آج مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، تبلیغ ہے، دعوت ہے، دین ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، جن کی بدولت ادیب ہے، واعظ ہے، دانشور ہے، جن کی بدولت دیندار ہے، جن کی بدولت سمجھدار ہے، جن کی بدولت سمجھگار ہے، پرہیزگار ہے، آج تو ان پہ باتیں کرتا ہے، جن کے بارے رب کا قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، ان کے ساتھ چلے، صحابہ کرام کے ساتھ چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم جس دور کے اندر جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر تبصرے جاری ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کا بچہ بچہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھے، سنے، سمجھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام کے فضائل عظمت کی چند احادیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ پھر فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا، احد کا پہاڑ کافی
ہمارے صاحبان جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، مکہ کے اندر بہت بڑا پہاڑ ہے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور صحابی ایک جو کا دانہ خرچ کرے تو ایک عام شخص صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے صحابی کی، یہ مقام ہے صحابی کا۔ فرمایا اللہ کی قسم وہ صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہی خرچ کیوں نہ کرے اللہ کی راہ میں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد کو برا نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ گھڑی بھر کی رفاقت تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر۔ ان کا جو تھوڑا سا وقت، جو تھوڑا سا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے وہ تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ بھی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم کسی صحابی رسول کے ایک غزوہ میں شریک ہونا، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں خود شرکت کی ہو، کسی صحابی کا ایک غزوہ میں شریک ہونا، اس کا چہرہ غبار آلود ہونا، فرمایا تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے خاتم حضرت نوح علیہ السلام کے برابر زندگی دے دی جائے۔ کئی روایات میں حضرت نوح کی زندگی 900 سال، کئی میں 1000 ہے۔ میرے بھائیوں 900 سالہ زندگی اگر وہ نیک اعمال کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، پرہیزگار ہو، لیکن اس کی زندگی صحابی کی ایک روزہ زندگی جس دن اس کے چہرے کو گردہ غبار نے ڈھانپ لیا، جب وہ گھوڑے کی ٹھاپ میدان کے اندر چلا رہا ہے، اس دن سے بہتر ہے۔ انسان کی ساری زندگی سے افضل اس کا ایک دن، ایک لمحہ۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں باتیں کرنے والے؟ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت مومن ہی کرتے ہیں، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ کتنی واضح حدیث کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ جو صحابہ پر نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا، مبارک ہو جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور ایمان لایا، مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور ایمان لایا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا صحابی، صحابی کو دیکھنے والا تابعی، تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارک دے رہے ہیں۔ کتنے فضائل، کتنی عظمتیں، کتنی وہ عظیم جماعت ہے جن کے بارے میں احادیث ہیں، رب کا قرآن بڑا بڑا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، میرے زمانے کے لوگ، اس کے بعد آنے والے، اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ افضل ہیں۔ میں ایک حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر اس روایت کو لائے ہیں، فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا، دونوں کی حالت اس طرح ایک جیسی ہو جائے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کرے گا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والے ہوں گے۔ بے شک بنی اسرائیل بہتر قوموں میں تقسیم ہوگی، 72 قوموں میں تقسیم ہوگی، اسی طرح میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے جو صحیح ہوگا، جو بہتر ہوگا، جو ان 73 فرقوں میں سے افضل ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر چلنے والا ہوگا وہ افضل ہوگا، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ بندہ افضل ہوگا۔ کون سا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے ساتھ چلنے والے، میرے صحابہ کے رستے پر چلنے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر سا ٹاپک نہیں ہے، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اس پر کئی خطبات دیے جا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان بہت زیادہ ہے، ایک صحابی کی شان لی جائے تو کئی خطبات پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ محترم ساتھیوں، آج کے پرفتن دور کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آنے والی نسل کو بتلائیں صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کی رفعت کے بارے میں، وہ کتنے عظیم انسان تھے۔ یہ آج ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر بھی ایمان کی قوت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔